اس کے لیے بھی آپ کو ایک مثال دوں۔ ایک بادشاہ تھا، ایک دن اس نے وزیر سے کہا ایسا کرتے ہیں کہ باہر سیر کے لیے جاتے ہیں۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ سیر کرنے کے لیے جب باہر گیا، دیکھتا کیا ہے کہ ایک جگہ پر مکان بن رہا تھا، ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا، زمین پر کھڑے ہو کر اینٹ پھینکتا تو تیسری منزل تک جاتی، تیسری منزل کے اوپر وہ اینٹ جا کر گرتی۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی دیکھو، اتنا طاقتور بھی نظر ویسے جسمانی طور پر تو نہیں آتا، لیکن اس کے اندر طاقت کتنی ہے۔ کمال کی بات ہے کہ پہلی زمین پر کھڑے ہو کر تیسری منزل پر وہ اینٹ پھینک رہا ہے۔ تو وزیر جو بادشاہوں کے ہوتے تھے نا، جو پہلے ہوتے تھے، بڑے سمجھدار ہوتے تھے، بڑے اچھے مشورے دیتے تھے، بڑی کام کی باتیں بتاتے، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، صرف اس کے اندر طاقت نہیں، ایک راز اور بھی ہے۔ اس نے پوچھا کہ راز کیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور یہ گھر سے خوشحال ہے، گھر میں اس کے لیے پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے جب یہ اینٹ پھینکتا ہے تو تیسری منزل تک اس کی اینٹ جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تم ویسے کہہ رہے ہو، اس کی تحقیق کرو۔ کمیٹی بنائی گئی، اب انہوں نے کھوج لگانا شروع کیا کہ یہ کیسے خوشحال ہے، واقعی بات ہے یا نہیں، یا ایسے ہی وزیر نے کہہ دیا۔ ہفتے کے بعد رزلٹ کیا نکلا؟ جو قریب قریب ان کے لوگ تھے یا اس کی سہیلیاں تھیں اس عورت کی، تو ان سے معلومات لی گئی تو وہ بتا رہی تھی کہ بات یہ ہے کہ جب اس کا شوہر شام کو گھر آتا ہے تو یہ اس کے لیے انتظار میں کھڑی ہوتی ہے، جب وہ دروازے میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس کا اچھے انداز میں استقبال کرتی ہے، اسے پانی دیتی ہے پینے کے لیے، حال احوال پوچھتی ہے، نہانے کے لیے کپڑے صابن تولیہ دیتی ہے۔ وہ فریش ہو کر جب باہر آتا ہے، وہ جیسے ہی باہر آتا ہے یہ گرم کھانا اس کے لیے لگا دیتی ہے۔ اب گرم کھانا وہ کھاتا ہے تو یہ اس کی خدمت کرتی ہے، پھر اسے دودھ پیش کرتی ہے، بستر صاف کر کے لگاتی ہے، اور وہ تھکا ہوا ہو تو اس کو دباتی بھی ہے۔ تو ایسے اس کی شام ہوتی ہے۔ تو اس انداز میں جب وہ شام کو آتا ہے تو خوشحال گھر میں آتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ صبح کام کو جاتا ہے تو تازہ دم ہوتا ہے۔ بادشاہ کو جب یہ رپورٹ ملی تو اس نے کہا واقعی وزیر کی بات سچ تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا اور تجربہ کرتے ہیں، جاؤ اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی پھڈا ڈال دو، رنجش پیدا کر دو، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرو کہ ان کے درمیان چپکلے شروع ہو جائے۔ اب کیا ہوا، اس کی جو سہیلیاں تھیں انہیں لالچ دیا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کے کانوں میں بھرنا ہے کہ تیرا شوہر عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جب وہ گھر کو شام آیا، شام کو گھر جب واپس پہنچا تو اس کے کانوں میں یہ بات بھر دی گئی تھی، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ نہ استقبال تھا، نہ وہ گرم کھانا تھا، نہ وہ خدمت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ آیا پریشان ہوا، پوچھا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے ایسے ایسے تعلقات ہیں۔ تو اس نے بڑی صفائیاں دی، لیکن عورت کہاں مانتی ہے۔ اس نے بڑی صفائی دی لیکن پریشان حال صبح وہ دوبارہ کام پر گیا۔ اب بادشاہ نے کہا جاؤ جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اینٹ پھینکتا تھا، پہلی منزل تک بھی نہیں پہنچتی۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بات یہ بھی سچ ہے۔ جب یہ بات دیکھی تو اس نے پھر بتایا اس کی بیوی کو کہ ہم نے یہ چیک کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے کہ واقعی یہ معاملہ ہے۔ تو اس بات سے انہوں نے رزلٹ کیا نکالا، آج ہمارا ہر مرد پریشان کیوں ہے؟ اس کی بیوی کا اس کے ساتھ اچھا تعلقات نہیں ہے، اس کی خدمت اس انداز میں نہیں کرتی، جس انداز میں اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، وہ انداز ہی نہیں اپنایا جاتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مرد پریشان ہے، گھروں میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو جب مرد کے اندر سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، تو وہ کسی کام کو بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ تو یہ باتیں ہم نے اپنے گھر والوں کو سکھانی ہے کہ اپنے شوہر کی تابعداری کیسے کرنی ہے، وہ کتنی خدمت کرتا ہے اپنے گھر والوں کی۔ بھائی صبح سویرے یہ کام کے لیے جاتا ہے، کیوں؟ سارا دن دھوپ ہے تو دھوپ میں، سردی ہے تو سردی میں، سارا دن کام کرتا ہے،
بعض اوقات تو وہ اپنی بے عزتی بھی کرواتا ہے اور لوگوں کے تانے بھی سنتا ہے، باتیں بھی سنتا ہے۔ کیوں؟ یہ سب کچھ کیوں برداشت کر رہا ہے؟ جن کو دیوار کے اندر چھوڑ کر آیا ہوں ان کی زندگی اچھی گزر جائے۔ تو کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کی یہ تربیت کی ہے کہ تم نے شوہر کے ساتھ کس انداز میں رہنا ہے، تم نے اپنے ساس سسر کے ساتھ کس انداز میں رہنا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 4 کاموں کی گارنٹی دے، 5 وقت نماز کی، ماہ رمضان کے روزوں کی، اور اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی تابع داری کی، وفاداری کی، ان 4 کاموں کی گارنٹی دے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جنت کا دامن میں خود ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جنت کی حقدار بنیں، ہمارے گھروں میں سکون ہو، جس گھر میں ہماری بیٹی گئے اس گھر میں بھی سکون ہو، تو پھر ان کی تربیت کریں۔